نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ لیکچر ہمارا حدیث سے متعلق ہے۔ یہ ہمارے سلیبس کا حصہ دوم ہے۔ پہلا حصہ قرآن مجید سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا حصہ احادیث سے متعلق ہے۔ احادیث سے متعلق یہ ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ اس سے پہلے 9 لیکچر ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اس حوالے سے وہ ہے تدوین حدیث۔ تدوین حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث سے مبارکہ کی کمپائلیشن کیسے ہوئی، کتنے مراحل میں ہوئی۔ آج ہمارے پاس جو کتب موجود ہیں، صحاح ستہ ہے، اور اتنا ذخیرہ احادیث ہم دیکھتے ہیں تو یہ کن ادوار سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تدوین کا معنی و مفہوم جاننے کے لیے اس کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سلائیڈ آپ دیکھیں، اس سلائیڈ کے اندر تدوین کا معنی اور مفہوم واضح کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ تو دیکھیں، تدوین کا معنی کسی شے کو ترتیب دینے کے ہیں۔ لفظ دیوان بھی اسی مفہوم میں آتا ہے، یعنی اشعار و قصائد کا مجموعہ مرتب کرنا اور ترتیب دینا۔ عرب کہا کرتے ہیں دوانہ ہو ای جمع ہو، اس نے معلومات کو ترتیب دے دیا یعنی جمع کر دیا۔ اس میں جمع کنندہ کے نثر و شعر میں اپنے الفاظ اور جملے نہیں ہوتے، وہ صرف انہیں ایک جگہ ترتیب دیتا ہے۔ عربی لغت میں تدوین کا لفظ باب تفعیل سے آتا ہے، جس کا معنی کسی کام کے شروع کرنے اور اسے ماخذ بنانے کے آتے ہیں۔ اس طرح تدوین کے معنی ترتیب دینے اور رجسٹر تیار کرنے کے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا اپنے طور پر کسی تحریر کا لکھنا مراد نہیں ہے، بلکہ تابعین نے صحابہ اکرام کے لکھے ہوئے احادیث کے مسودات حاصل کیے اور دیگر صحابہ سے سنی ہوئی احادیث کا ان میں اضافہ کر کے انہیں ترتیب دیا۔ یہی کام بعد میں تبع تابعین نے کیا۔ اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے، اس میں تدوین حدیث کے ادوار کا ذکر ہے، یعنی یہ کتنے ادوار تھے جن میں احادیث لکھی گئی اور ہم تک پہنچی ہے۔ تو تدوین حدیث کے کل 4 ادوار ہیں۔ پہلا جو دور ہے تدوین حدیث کا، اس سے متعلق یہ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں ہی حدیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا کام شروع ہو گیا تھا۔ یہ مبارک کام سرکاری اور نجی ہر 2 طریقوں سے ہوا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی گئی 400 تحریریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ان میں مختلف قبائل کے ساتھ حلیفی کے معاہدے، میثاق مدینہ، انتظامی فرامین، تبلیغی خطوط، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے مسائل و احکام شامل ہیں۔ نجی طور پر متعدد صحابہ کرام نے اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث قلم بند کی تھی۔ مثلا نمبر 1، حضرت سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ احادیث نبویہ جمع کیں جنہیں ان کے صاحبزادے روایت کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا جس سے ان کے بیٹے سلیمان روایات نقل کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک صحیفہ مرتب کیا تھا۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صحیفہ مناسک حج سے متعلق تھا۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے بھی ایک صحیفہ تیار کیا تھا جو صحیفہ صادقہ کے نام سے معروف ہے۔ وہ تو پہلا دور تھا۔ اب دوسرا دور دیکھیں کہ دوسرے دور کے اندر حدیث مبارکہ پر کیا کام ہوا ہے۔ یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے پہلی صدی ہجری کے اختتام تک کا دور ہے۔ خلفائے راشدین چونکہ اپنے اپنے عہد میں سرکاری سطح پر قرآن مجید کی تدوین میں زیادہ تر منہمک رہے کہ کہیں اس میں غفلت نہ ہو جائے
اس لیے اس دور میں حدیث کی تدوین کا کام سرکاری سطح پر نہیں ہوا بلکہ نجی سطح پر ہی ہوتا رہا۔ اس دور میں ہونے والے کام میں نمایاں تر کام یہ ہوا ہے۔ نمبر 1، صحیفہ حمام بن منبہ۔ یہ صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ایک شاگرد حمام بن منبہ کو لکھ کر دیا تھا۔ یہ صحیفہ 1138 احادیث پر مشتمل ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث و سیرت سے متعلق بہت سا مواد تحریر کیا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے اور زیادہ تر مواد تفسیری کتب میں آ گیا۔ اس بنا پر الگ سے صحیفوں میں یہ کام محفوظ نہ ہو سکا۔ اگرچہ عبداللہ بن عباس کی سارا جو حدیث سے متعلق کام ہے آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ کہ اس دور کے اندر الگ سے جیسے یہ صحیفہ حمام بن منبہ ہے، اس طرح کا صحیفہ عبداللہ بن عباس کا ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ تدوین حدیث کا تیسرا دور 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک کا ہے۔ 99 ہجری میں جب اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے سرکاری سطح پر حدیث پاک کی تدوین کا اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے صوبوں کے گورنروں کو باقاعدہ طور پر فرمان جاری کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے قاسم بن محمد بن ابی بکر کو بھی ایسا ہی حکم جاری کیا تھا۔ اسی حکم کی تعمیل میں ابو بکر بن حزم نے احادیث کا مجموعہ تیار کیا تھا۔ حجاز و شام کے ایک ممتاز عالم دین اور محدث محمد بن مسلم بن شہاب زہری نے بھی یہ احادیث پاک کی کتاب مرتب کی تھی، جسے خلیفہ نے اس کی نقلیں تیار کروا کر مختلف صوبوں کو بھجوایا تھا۔ امام زہری کے بعد عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج، معمر بن راشد الصنعانی، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک کی کتب قابل ذکر ہیں۔ ان کے بعد جس قابل ذکر کتاب کو زیادہ شہرت ملی وہ امام مالک کی تالیف الموطا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا چوتھا دور ہے جو ابھی سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی تدوین کا چوتھا دور، یہ دور 2 صدی ہجری کے نصف سے لے کر 5ویں صدی کے نصف تک کا ہے، یعنی یہ لمبا دور ہے۔ اس دور میں حدیث پر بہت زیادہ کام ہوا کمپائلیشن کے حوالے سے۔ اس دور میں تدوین حدیث کا کام اپنے عروج کو پہنچا اور اسے باقاعدہ ایک فن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس دور میں صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث مرتب ہوئیں۔ علماء حدیث نے ضعیف اور موضوع احادیث کو صحیح احادیث سے الگ کرنے کے لیے اصول و ضوابط اسی دور میں مرتب کیے تھے۔ ان عظیم المرتبت محدثین کی سخت محنت و مشقت اور ذہانت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، جس سے ہم صبح و شام استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جن ادوار سے گزر کر ہم تک پہنچی ہے اور مرتب ہوئی ہے، اس پر ہم نے آج وہ بحث کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو محدثین نے کام کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضور قرآن مجید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی وجہ سے ہی ہم قرآن مجید کی تفہیم کرتے ہیں، تشریح اور تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی اور احادیث مبارکہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔